سب زبانوں کی جان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو۔ معزز سامعین و ناظرین، آداب و تسلیمات۔ میں ڈاکٹر نازیہ بیگم جعفو خان بحیثیت ڈائریکٹر ناہید انٹرنیشنل اردو ورلڈ موریشس کی جانب سے اس یک روزہ عالمی آن لائن اردو کانفرنس میں آپ سب کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں اس تنظیم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ناہید انٹرنیشنل اردو ورلڈ 2018 کو وجود میں آیا۔ میرے شوہر محمد توحید خان اور میں اس تنظیم کو اردو کے فروغ کے لیے مفت میں چلاتے ہیں اور ہمیں کہیں سے کوئی مالی امداد نہیں ملتی۔ ناہید انٹرنیشنل کے اراکین پروفیسر شہپر رسول ہندوستان، ڈاکٹر احمد محمد احمد القاضی مصر، ڈاکٹر صادقہ نواب سحر ہندوستان، مشرف عالم ذوقی صاحب ہندوستان اور افروز عالم صاحب کویت ہیں۔ www.nahidinternational.com نیوز، ایونٹس، ای بکس، جرنل اور پوئٹری سیکشن میں منقسم ہے۔ ناہید انٹرنیشنل ریسرچ جرنل کی مجلس ادارت میں پروفیسر انور پاشا ہندوستان، پروفیسر مرزا حامد بیگ پاکستان، پروفیسر حلیل توقعار ترکی، پروفیسر اخلاق آہن ہندوستان، ڈاکٹر محمد غلام ربانی بنگلہ دیش، ڈاکٹر وفا یزداں منیش ایران، ڈاکٹر مہتاب قدر سعودی عرب اور شہاب الدین احمد صاحب قطر شامل ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ پہلی بار ناہید انٹرنیشنل اردو ورلڈ کی جانب سے یک روزہ آن لائن بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اردو فکشن۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ابھی تک کچھ لوگوں یا طالب علموں کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہو پائی کہ افسانوی ادب محض افسانہ نہیں ہے، بلکہ داستان، ناول اور ڈرامہ بھی شامل ہے۔ اس میں پروگرام کی ترتیب اس طرح سے ہے: افتتاحی اجلاس اور اس کے فوراً بعد 3 سیشن ہوں گے، جن میں 11 مقالے پڑھے جائیں گے اور آخر میں اختتامی اجلاس۔ بلا تاخیر افتتاحی نشست کا آغاز کرتے ہیں، جس کی صدارت کر رہے ہیں پروفیسر خالد محمود۔ استاد محترم پروفیسر خالد محمود کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر شعبہ اردو، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین رہے ہیں۔ حال ہی میں دہلی اقلیتی کمیشن نے انہیں اردو زبان کے فروغ کے لیے ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ اب تک ان کی کم از کم 25 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے بعض یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہیں۔ پروفیسر خالد محمود کو اپنی ادبی خدمات کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ، غالب ایوارڈ اور دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے معروف ادیب و شاعر، محقق و نقاد اور مثال معلم و متعلم اس عالمی کانفرنس کے سرپرست ہونے کے باہم ہندوستان میں دوران تعلیم میرے استاد اور سرپرست بھی رہے ہیں۔ میں استاد محترم پروفیسر خالد محمود سے مؤدبانہ التماس کرتی ہوں کہ ناہید انٹرنیشنل عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کریں۔ پروفیسر شہاب الدین احمد صاحب، مہمانان عزیز وقار پروفیسر احمد محمد احمد القاضی صاحب، پروفیسر احمد اعجاز الدین صاحب، پروفیسر غضنفر علی صاحب جو ابھی کلید مخبہ پیش فرمائیں گے، اور ڈاکٹر نازیہ بیگم جعفو خان جو ناہید انٹرنیشنل ورلڈ موریشس کے ڈائریکٹر اور اس کانفرنس کے کنوینر ہیں۔ جناب محمد توحید صاحب اور قریب و دور تمام شرکاء، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں سب سے پہلے ڈاکٹر نازیہ جعفو صاحبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کی جانب سے
یک روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس کا موضوع اردو افسانوی ادب میں تھا، جو بہت اہم اور بے رساں ضروری موضوع تھا۔ میں اس لیے بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان نامساعد حالات میں انہوں نے یہ حوصلہ دکھایا، یہ ان کا خلوص اور حمد عزیزی ہے کہ اردو کے ایسے اچھے اسکالرس ان کی آواز پر اور ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ حضرات، یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور خوبی یہ ہے کہ ہمارے اردو والے ان حالات میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنا درسی کام، طالب علموں سے متعلق کام جو بھی ان کو کرنا چاہیے، یہ ان کی اردو سے محبت کی دلیل ہے۔ ماریشس میں بیٹھ کر یہ کام ڈاکٹر جعفر نے انجام دیا ہے اور ہم سب لوگ اس وقت اسی کانفرنس میں شریک ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا موضوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اردو افسانوی ادب ہے۔ افسانوی ادب کی تعریف جو کی جاتی ہے اس کے مطابق یا لغات میں جو اس کے معنی ملتے ہیں اس کے مطابق افسانوی ادب وہ ادب ہے جو تخیلی ہو اور امیجنیشن ہو یا تصوراتی ہو، یعنی حقیقت سے دور ہو، غیر حقیقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غیر حقیقی اس معنی میں کہ ایک دنیا حقیقی بھی ہے، اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس افسانوی ادب کو جب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بالکل مقابل میں یہ افسانوی ادب بالکل مساوی دوسرا، اس کے مقابل میں غیر افسانوی ادب ایک اور ادب موجود ہے ہماری لٹریچر یا ہماری دنیا میں، ادبی دنیا میں۔ اس سے دونوں جو قسم کے ادب ہیں اس میں جو فرق ہے اس سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ افسانوی ادب تو وہ ادب ہے جس کا تعلق تصور اور غیر حقیقی دنیا سے، یعنی یہ کہ تصوراتی ادب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا ادب ہے وہ حقیقی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ افسانوی ادب میں خصوصاً داستان، ناول اور افسانہ شامل ہے۔ اسی طرح غیر افسانوی ادب میں سفر نامہ، خود نوشت، سوال عمری اور خاکہ، یہ اصناف شامل ہیں۔ اب دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان غیر افسانوی ادب کی اصناف کا تعلق ہماری اس دنیا سے ہے جس میں ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جیتے ہیں، جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں سب لوگ ہر چیز کو، اور سب ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زندہ اور متحرک دنیا، اور افسانوی ادب کا تعلق ہماری ذہنی دنیا سے۔ اور اس میں ایک فرق یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں میں ایک جو بنیادی فرق ہے کہ غیر افسانوی جو ادب ہے اس میں حالانکہ اس میں بھی کردار ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ مکالمے ہوتے ہیں، اس میں بھی واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھی علاقے ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ افسانوی ادب میں
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ افسانوی ادب میں جو واقعات ہوتے ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، ان کے کسی عمل کی ذمہ داری افسانہ نگار یا افسانوی یا فکشن رائٹر پر نہیں ہوتی. مثلاً ہوری، دھنیا اور گوبر یہ گودان کے کردار ہیں، اور پریم چند کا مشہور معروف ناول ہے. اسی طرح جو مادھو گھیسو کفن کے کردار ہیں، یہ جو کردار ہیں یہ امیجنیشن کے یا یہ تخیلی کردار ہیں جو انہوں نے جن کرداروں کو اپنے ذہن سے تخلیق کیا ہے. اس کو یہ لوگ جو ہیں اس کو زندگی کی ترجمانی کہتے ہیں. تو زندگی سے براہ راست نہیں، لیکن یہ کہ تعلق تو ہوتا ہے، لیکن ویسا تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ اس قدم میں ہوتا ہے. اب یہ جو کردار ہیں، اگر یہ کردار کسی جگہ اور نظر آئیں، اگر کہیں ہوری مل جائے، اگر کہیں گہسو مادھو مل جائے، اور اس کے آپ کو اس کی توقع کریں، اس کے رائٹر سے، اس کے افسانہ نگار سے کہیں کہ آپ ہمیں دکھائیے کہ کون سا ہے وہ کردار جو آپ نے کہا ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب معاملات، تو وہ آپ کو اس کی تصدیق کرنا اس کے لیے یا اس کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کہیں وہ کردار اس نام کا ہے یا اس علاقے کا ہے تو وہ محض اس کی مطابقت وہ اتفاقی کہلائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ رسائل میں بھی جب کچھ لوگ محتاط قسم کے وزیران تو وہ چھاپتے ہیں کوئی ایسا افسانہ یا ایسی کہانی جس میں ان کو کچھ خطرہ رہتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی یعنی مطابقت پیدا ہو گئی تو کوئی اس کا ہمارے خلاف کارروائی نہ کرے، تو وہ نوٹ کرا دیتے ہیں کہ اس کے جو کردار ہیں وہ بالکل یعنی ایک طرح سے فرضی کردار ہیں. اگر کسی سے اس کی مطابقت ہو تو محض اتفاقی. لیکن جو غیر افسانوی نثر ہے اس کے کردار تخلیق کرنے والا یا اوپر کوئی اپنی لکھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے کندن پر، اور اس میں کندن نام کا ایک شخص ہے جو کہ علی گڑھ میں گھنٹہ بجایا کرتا تھا. پوری زندگی انہوں نے اس خاکہ لکھا، بہت اچھا خاکہ لکھا، اور اس کی پوری زندگی کو اس خاکے میں بالکل زندہ اس طرح مطابق بتایا کہ جو بھی شخص اس کو پڑھتا ہے لگتا ہے کندن کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح مان لو علی کی زبانیں مشہور زبانیں ہیں جاوید سر سید پر، تو سر سید اور کندن دونوں کا وجود تخیلی نہیں ہے، اصلی وجود ہے. اور اس کے جو لوگوں نے ان پر یہ خاکے یا زبانیں لکھی ہے اس کے بارے میں اگر ان سے پوچھو تو وہ بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ اسی دنیا کے لوگ تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں کوئی تصور و تصور وغیرہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اصلی دنیا کے حقیقی کردار ہیں. اور یہ کردار غیر حقیقی ہیں. اس طریقے سے دونوں جو غیر افسانوی اور افسانوی نثر میں تکمیل ان مثالوں سے آپ نے واضح ہو گیا ہوگا کہ حساب ہو جاتی ہے. تو جو افسانوی نثر ہے جو ہمارا موضوع ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس موضوع کا تعلق خصوصاً داستان، ناول اور افسانے سے ہے. داستان بڑی دلچسپ و غیر معمولی چیز ہے. داستان ایک طویل اور ایک بہت بڑی کہانی کو کہتے ہیں، اتنی طویل کہ اس کی طوالت کی اگر آپ داستانیں دیکھیں گے تو جنہوں نے دیکھے ہوں گے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ جو داستان ہے کون ان کو سنتا ہوگا، کون لکھتا ہوگا. ہزاروں صفحات پر مشتمل داستان ہے. تو داستانوں میں طوالت ہی سب کچھ نہیں ہے، طویل ہونا اس کی یہ خوبی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں ایک تو بنیادی قصہ ہوتا ہے، دوسرے بہت سارے قصہ در قصہ اور سینکڑوں قصے اس کے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل یہ عالم ہوتا ہے جیسے کہ دریا گنگا بہہ رہی ہے اور بہت سارے نالے اس میں آگے ملتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں قصے ملتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں، بلکہ اس میں ایسی پرکشش اور پرتجسس دنیا ہے
اس کی بنیادی بڑی چیز تو تجسسی ہے، اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے واقعات، بہت ساری جنگیں ہیں، بہت سارے عشق محبت کے قصے ہیں، بہت سارے ٹکراؤ ہیں، بہت سارے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول فطرت عناصر، وہ سپر نیچرل وہ عناصر جو ہماری حقیقی دنیا سے جن کا تعلق نہیں ہے، ہم صرف ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن وہ ہماری دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آتے، وہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ ساری چیزیں بڑی متحیر کرتی ہے، اور تحیر انگیزی یہ تو اس کا خاص وصف ہے، خاص وصف ہے بالکل داستان کا، کہ داستان جو ہے وہ مسرت آگی ہے، تحیر اس کا سب سے بنیادی اصول ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تجسس، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کو دلچسپ بناتی ہیں، دلآویز بناتی ہیں، پرکشش بناتی ہیں، اور عشق و عاشقی کے قصے، اور وہ شہزادیوں کا اور شہزادوں کا اور بادشاہوں کا اور پریوں کے اور دیووں کے قصے، کسی شہزادوں کو پری اٹھا کے لے گئی، کوئی دیو جو ہے کسی شہزادی کو اٹھا کے لے گیا، اب وہ آپ سب کی ہمدردیاں وہ ہیرو کے ہیروئن کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ پریشانی رہتی ہے کس طرح سے یہ کیا کرے گا، کیا ایک ہم لوگ جو بچے تھے تو ہم نے دیکھا ایک بار کہ ایک ہیرو کو ہمارے جس سے ہماری ساری ہمدردیاں ہیں، ایک بہت سارا پرندہ آیا اور اٹھا کے لے گیا، اب وہ پرندے کے بڑے پنجوں میں وہ ہیرو دبا ہوا ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دبے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور وہ پریشان ہوتے ہوتے آخر ایک نگاہ اس کی پنجوں سے چھوٹا اور وہ سمندر میں گر گیا، سمندر میں گرا تو ہماری جان میں جان آئی، لیکن ابھی جان میں جان آ ہی نہیں تھی کہ ایک بڑا سارا مقدمہ کی اب وہ مچھلی آئی اور اس کو ہیرو کو کھا گئی، اب ہیرو کو اس نے نکل لیا، تو ابھی یعنی وہ کہانی پڑھنے والا یا داستان پڑھنے والا یا سننے والا ابھی ایک مصیبت سے بھی نکلا تھا کہ دوسرے میں اس کا ہیرو پڑ گیا، گھر کو بیچے، اب اگر زیادہ وقت ہو گیا اور داستان کو وہی رک دی کہانی، تو رات بھر آپ اس پریشانی کو تلے رہیں گے کہ یہ کب نکلے گا، دوسرے دن فوراً پہنچیں گے، ساری رات لوگ، اچھا کیونکہ لوگوں کے پاس تفریح کے ذرائع کم تھے اور وقت بہت تھا، تو یہ وقت کی مسرت اور خوشیاں تو وقت گزارنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ تھا، تو اس طریقے سے وہ قصہ و قصہ اور تجسس اس طرح قائم رکھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری جو قسط وار جو مضامین وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے اسلام کے، وہ اسی سے سیکھا ہے لوگوں نے سب نے، کہ وہ ایسی جگہ لا کے چھوڑتے تھے اس قصے کو کہ اس کے بعد آپ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا تھا، اور جب تک کہ آپ اس قصے کو دوسری قسم نہیں پڑھ لیں گے اس وقت تک آپ کو کہنا پڑے گا، تو اتنی رنگینیاں اور سب، کسی نے اس پہ ایک اعتراض بھی کیا تھا، بڑا اچھا جواب دیا ہے، سر یہ سارے قصے داستانوں میں بادشاہوں کے اور راجے مہاراجوں اور شہزادیوں کے ان سب کی کوئی، دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی یہ جنگیں ہیں، محبتیں ہیں، عیش ہیں، عیاشی ہیں، شراب ہے، رقص ہے، سرود ہے، یہ ساری چیزیں تو کسی غریب کی جھوپڑی میں تو پاسبل نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں جناب یہ سب اس طرح کی یہ سب تو وہیں ہو سکتی ہے، اور جناب اس طرح کے لوگوں کے جو کہ برسر دارے ہوئے ہیں، تو اور وہی ایک طریقہ ہے، وہی ایک یعنی کشش کا ذریعہ بنتی ہے ایک عوام میں، وہ جو ان کو کیا پڑی ہے، وہ کیوں جناب داستان دیکھیں گے کہ صاحب یہ غریب آدمی سے متعلق اگر داستان میں کوئی ذکر ہو تو وہ اگر وہ لوگ ہوتے بھی ہیں تو پھر بالکل معمولی ملازموں کی طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ اس میں رنگینی پیدا کرنے کا جو وصف ہے وہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جو یہ داستانیں ہیں، یہ داستانوں کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے لکھنے والوں نے اس میں ایسے ایسے کمالات پیدا کیے ہیں، کہا جاتا ہے کہ داستانیں زبان کی اور لفظوں کی کا بحر ذخار ہے، اور حقیقت یہ کہ آپ جتنی لفظیات، جتنے روزمرہ، جتنے محاورے، جتنے ضرب الامثال، جتنی آپ کو صنائع بدائع، جتنی بھی چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں، سب سے زیادہ بڑی بہت سارے لوگ وہ کچھ اچھے جملے ہو بھی جاتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ پورا کا پورا ایک اردو افسانوی ادب کا، اور چونکہ اس افسانوی ادب پر 2 سیشن ہوں گے باقاعدہ، بہت سارے مقامی نگار ہیں، مقررین ہیں، بہت سی باتیں کریں گے، بہت سارے کام ہوں گے، تو اس لیے اس پر زیادہ گفتگو ابتدا میں ہی اگر چلی جائے گی تو پھر باقی لوگ جو ہیں ان کو وقت بھی کم ملے گا،
اور ان کو تھوڑی سی ضرورت ہے اس بات کی لیکن اس سے یہ ہے کہ ان کو گفتگو کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی کہ کن کن باتوں کو زور دینا چاہیے، ان باتوں کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ایک کانفرنس ہے جس کا آج آغاز ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں اس ایک عالمی کانفرنس کا افتتاح کروں. میں ان چند کلمات کے ساتھ اس عالمی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہوں. شکریہ. استاد محترم پروفیسر وحاج الدین علوی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق صدر شعبہ اردو اور فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز کے ڈین رہے ہیں. وہ متعدد پی ایچ ڈی اسکالرس کے نگراں رہے ہیں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر وحاج الدین علوی میرے بھی نگراں رہے ہیں. محترم استاد نے اپنی سرپرستی میں کئی سیمینار اور ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے. انہیں دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ، ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی ایوارڈ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ اور دیگر اعزازات سے سرفراز کیا گیا. انہوں نے کئی کتابیں تحریر کیں، ترجمے کا کام بھی کیا اور بعض کتابیں ترتیب کیں. خاکسار پروفیسر وحاج الدین علوی سے مؤدبانہ التماس کرتی ہے کہ آپ فکشن کے حوالے سے سامعین کو اپنی عالمانہ گفتگو سے نوازیں. پروفیسر خالد محمود صاحب، سرپرست ویبینار ڈاکٹر نازیہ بیگم جعفر خان، کنوینر ویبینار پروفیسر غضنفر علی صاحب، پروفیسر انور پاشا صاحب، پروفیسر اکرم الدین صاحب، پروفیسر اخلاق آہن صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال بٹ صاحب، ڈاکٹر احمد اعجاز الدین رحمت علی صاحب، اور مہمان ذی وقار پروفیسر احمد محمد احمد قاضی صاحب. دیگر شرکائے ویبینار: ناہید انٹرنیشنل اردو ورلڈ ماریشس کے اراکین، بالخصوص اس کی فعال کنوینر ڈاکٹر نازیہ بیگم جعفر مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ویبینار کے لیے ایسا موضوع منتخب کیا جو تاریخ، تہذیب، معاشرت انسانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. داستانوں سے لے کر افسانچوں تک گفتگو کا محل موجود ہے. اگر موضوع کسی ایک صنف پر ہوتا تو رنگوں کی یہ دھنک نظر نہ آتی. ہمارے فکشن کا منظرنامہ جاتک کتھاؤں سے لے کر مختصر ترین افسانوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اگر ویدوں کی کہانیوں کو بھی شامل کر لیا جائے، اور کیوں نہ شامل کیا جائے، وہ بھی ہمارا گراقدر سرمایہ ہے، تو یہ مدت تقریباً 5000 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے. اس سفر میں ہزاروں راستے اور سینکڑوں موڑ آئے، لیکن ہنوز یہ قافلہ رواں دواں ہے. پروفیسر غضنفر جیسے معتبر اور مشہور فکشن نگار کلیدی خطبہ پیش کریں گے. دیگر ماہرین کی گفتگو سے بھی آپ مستفید ہوں گے، لہٰذا میں بہت مختصر گفتگو پر اکتفا کروں گا. فطرت انسانی، بلکہ یوں کہیے کہ انسان عالم بسیط میں عالم صغیر کی حیثیت رکھتا ہے. یوں سمجھیے کہ ساری رونق ہمارے دم سے ہے مشت خواب، لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں، مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا. تو اس نائب خدا نے اپنی ذات اور صفات کے اظہار کے لیے فنون لطیفہ تخلیق فرمائے. چنانچہ فن تعمیر سے لے کر موجودہ ذرائع ابلاغ کی ساری حشر سامانیاں ہم نے ایجاد کی اور ہمارے تصرف اور اختیار میں. ذہن الدین کی کل کائنات انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا کو
संवारने और निखारने में हम वक्त बरसरे कार और बरसरे पैकार रहती है। हमारे मादी वजूद के लिए जिस तरह ग़िज़ा ज़रूरी है, वैसे ही रूहानी वजूद के लिए अदब और मौसीक़ी नागुज़ीर है। सरेदस्त गुफ्तगू अदब से है। अदब में भी बिलखुसूस फिक्शन के मुताले से है। हमारे वेबिनार का मौजू है हमारे मशक़ी माशरे में दास्तान साजी, दास्तान तराजी और दास्तान गोई, कथाएं सुनना और कथाएं सुनाना हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। चुनांचे जातक कथाएं, कलेला दमना की कहानियाँ, तवील तरीन दास्तानें अमीर हमज़ा की 46 जिल्दों से लेकर बाग़ बहार तक तकरीबन 500 छोटी बड़ी दास्तानों का वजूद इस बात का वाफर सबूत है कि हमारे तख्लीक़ात ख़यालात और जज्बात को पेश करने के नए नए ढंग से पेश करने का हुनर जानते थे। हमारी तहजीब व माशरत, इंसानी नफ्सियात, बुग़्ज़ व हसद, रहमदिली, सखावत, शुजाअत, फरासत के मज़ाहिर हैं। हमारी दास्तानों में भरे पड़े हैं। इंसानी सिफ़ात के जलों में फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर भी दिखाई देते हैं, लेकिन बाग़ बहार तक आते आते दास्तान सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों का सागा हो गई। वो दूसरी सिन्फ जो मग़रिब से आई है वो है नाविल। मग़रिब में ये सिन्फ काफ़ी तरक्की पज़ीर हो चुकी थी जब हमारे यहाँ इसका ज़रिए इजहार बनाया गया। उर्दू में इब्तिदाई नावल इस्लाह माशरा के पेश नज़र लिखे गए, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, बनातुन नाश वगैरह। इसी दौर में ख़वातीन ने भी इस्लाही नावल लिखना शुरू किया। मसलन रशीदुन निसा, अहमदी बेगम, वालिदा अफजल अली, नज़रुल बाकर जो बाद में नज़र सज्जाद हो गईं, और दीगर ख़वातीन भी लिख रही थी। इन नावलों में मकसद हावी ज़रूर था, लेकिन इस्लाही होते हुए इंसानी अक़दार की पासदारी और ज़ुबान व बयान की शुस्तगी और रवानी का बहुत ख्याल रखा गया था। चूँकि ख़वातीन को मज़हब और उमूर ख़ानदारी और माशरे की अक्कासी भी करनी होती थी, इसलिए ख़वातीन के नावलों में तहज़ीब व तमद्दुन की झलकियाँ और बयानियाँ बहुत अच्छा होता था। रशीदुन निसा के दौर से मुत्तसिल उर्दू फिक्शन के मशहूर नावल उमराव जान, शाहिद राना जैसे शाहकार भी कलमबंद किए गए। मुंशी गुमानी लाल का नावल रियाज़ दिलरुबा भी इसी दौरान का नावल है, लेकिन उर्दू का पहला नावल हसन शाह का नावल निश्तर है, जो 1788 और 90 के दरमियान फ़ारसी में तहरीर किया गया और जिसका मखतूता खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। निश्तर का तर्जुमा उर्दू में मुंशी सज्जाद ने 20वीं सदी में किया और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा कुर्रतुल ऐन हैदर ने नाजगर के नाम से, जो न्यू डायरेक्शन अमेरिका में छपा है, किया था। शाहिद राना, उमराव जानादा और निश्तर तीनों में ऐसी ख़वातीन की कहानी पेश की गई है जो मर्दों के अनाद और हवस की मारी हुई है, लेकिन नावल निगार ने इस अहद की तहजीब, तमद्दुन और माशरे की भरपूर अक्कासी की है। बक़ौल शायर, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। इसके बाद के दौर में बड़े बड़े नाम हैं, मसलन यलदरम, मजनू गोरखपुरी,
اشفاق احمد، مرزا ادیب، نیاز فتح پوری، مسز عبدالقادر، یہ وہ ادیب ہیں جنہیں عام طور پر رومانوی افسانہ نگار کہا جاتا ہے، لیکن جب تک ترقی پسند تحریک نہیں آئی تھی ان افسانہ نگاروں پر کسی قسم کا لیبل نہیں لگا تھا۔ ترقی پسندوں کے نزدیک ان کے یہاں صرف رومانی ہی ہے، حرکت و عمل کا فقدان ہے۔ سر سید تحریک کے بعد اردو ادب کی سب سے بڑی تحریک ترقی پسند تحریک ہے، جو 1935 میں روبہ عمل ہوئی۔ اس میں باقاعدہ مینیفیسٹو تھا جس کے تحت ادب میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ درج تھا۔ چنانچہ اس کا ایک اقتباس ہے، ہماری 1936-35 میں تحریک آئی اور 1936 میں سب سے پہلے لکھنؤ سیشن میں اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ پریم چند کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہم کو حسن کا معیار بدلنا چاہیے۔ پریم چند نے وہ کر کے دکھایا۔ 1936 سے پہلے بھی پریم چند نے ایک کام کیا تھا کہ جو تاج امراء اور شہزادوں کے سر پہ تھے، انہوں نے وہ کسان مفلوق الحال کے لوگوں کے سر پہ رکھ کے ان کو ہیرو بنایا تھا۔ بہرکیف ترقی پسندوں کے مینیفیسٹو کی وجہ سے اور ان کی لگن کی وجہ سے، ان کی ویژن کی وجہ سے اردو ادب میں بہت سی اصناف داخل ہوئی، جیسے رپورتاج ہے اور دوسری اصناف ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ نثر میں بہت فائدہ ہوا، بالخصوص ناول اور افسانے کی۔ افسانے میں پریم چند ایسا آدمی پیدا ہوا، ناولوں میں خواتین ناول نگار، بالخصوص عصمت آرپا، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، یہ وہ دو بہت بڑے نام ہیں جو ترقی پسندوں میں شامل تو نہیں تھے، لیکن ان کے نظریات کو سامنے رکھ کے، یا وہ اتنے چلن میں تھے کہ عصمت آپا نے تو خوب ناول لکھے، یعنی خواتین کے جو مسائل تھے اور جو ہمارے سماج میں خواتین کو سیکنڈ ریٹ دیا جاتا تھا، ان کی کوئی زیادہ عزت نہیں تھی، اس کے خلاف احتجاجاً انہوں نے بہت سے ناول اور کردار وضع کیے۔ اس کے علاوہ بہت اہم افسانہ نگار اور ناول نگار پیدا کیے، جن کا اگر ذکر بھی کیا جائے تو بہت طویل ہو جائے گا۔ ان دو خواتین کا ذکر ابھی ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے قرۃ العین حیدر کے بارے میں چند جملے کہ عینی آپا کا خاص میدان تہذیب، تاریخ اور ہندوستانی سماج میں ان طبقات کی عکاسی تھی جن پہ لوگ بہت کم لکھتے ہیں۔ ان کے ناول تاریخ اور تہذیب سے بھرے پڑے ہیں، وہ چاہے چاندنی بیگم ہو یا گردش رنگ چمن ہو، اس میں ان طبقات کی عکاسی کی گئی ہے جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ہندوستان کے شہری تھے، جاندار تھے، ان کے مسائل اور پھر دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ کیسے کیسے 420 ہیں، کیسے کیسے معصوم لوگ ہیں جو آج تک کے دنیا کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو اجتماعی لاشعور ہے، اس کے ذریعے ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب عینی آپا نے
ट्रेस की। उनका बहुत मशहूर नावल आग का दरिया, जो 4 नस्लों तक फैला हुआ है। उस 4 नस्लों में हिंदुस्तान की तारीख और तहजीब और हिंदुस्तान के जो फ़लसफ़े हैं वो सब बयान किए गए हैं। खाली एक नावल ही पे बोलने के लिए 2-3 घंटे चाहिए। इस्मत आपा के यहाँ किरदार नगारी गज़ब की है। शम्मन का किरदार जो उनके यहाँ है टेढ़ी लकीर में, ज़िद्दी में, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो शम्मन आपा ने मुतवस्सित घराने के लड़कियों की नफ्सियात और उनके जो रोज़मर्रा थे उसको उन्होंने पेंट किया है। इसी सिलसिले में अजीज़ अहमद बड़े मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार और नावल निगार हैं। उन्होंने जो तरक्की पसंदों ने एक काम किया था कि जिन्स अछूत नहीं है, जिन्स पे उन्होंने लिखा, लेकिन वो जो नावल लिखते थे उसमें सिर्फ अक्कासी होती थी, लज्जतियत नहीं होती थी, और अल्फाज उनके बहुत नपे तुले होते थे। उन्होंने लज्जतियत के लिए नहीं लिखा, लेकिन हमारे अदब को उन्होंने जिनसी मौज़ूआत पे अफसाने लिखे। इससे गुज़रते हुए अब हम सीधे आ जाते हैं असर हाजिर पे, इसलिए कि वक्त बहुत हो गया है और सेमिनार की कन्वीनर ने मुझसे कहा था कि आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अब कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिस पे बोलना ही पड़ता है और देर हो जाती है। असर हाजिर में आप देखिए कि असर हाजिर में एक बहुत बड़ा नावल लिखा गया है। शम्सुर रहमान फारूकी ने जो नावल लिखा है, कई चांद थे सरे आसमां, उस पे तहजीब है, तारीख़ है, अदब है, और इसके साथ साथ 18वीं और 19वीं सदी का हिंदुस्तान जीता जागता नजर आता है। अदब तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन अदब की वो चीज़ें जो आम तौर पे लोग देखते नहीं हैं, उन्होंने इसको पेश किया। या अफसाने उनके जो लाहौर पे उनके अफसाना है, सवार, वो तारीख़ है, वो ऐसा लगता है कि आदमी उसी में जी रहा है। तो इस अहद में ऐसे बड़े लिखने वाले अभी मौजूद हैं। इनके इस नावल का तर्जुमा कई ज़बानों में हुआ है, अंग्रेज़ी में तो उन्होंने ख़ुद किया है। इस वजह से क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अंग्रेज़ी में अपने मेरे भी सनम खाने का माई टेम्पल्स टू खुद किया है उन्होंने, और इसका तर्जुमा आग का दरिया का उन्होंने खुद किया है। ये सब तर्जुमे इन लोगों ने खुद किया है। लेकिन अभी इस अहद में हमारे यहाँ, जैसे आप देखिए कि इस अहद के अगर हम नाम लें, नावल निगार, बहुत अच्छे अच्छे नावल निगार हैं। प्रोफेसर गज़नफ़र हैं, इनका एक नावल जो मुझे पसंद है, जो उस पे लिखा है वहाँ के संगम पे, नाम मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है, इलाहाबाद के संगम पे, वो नावल की फार्म में हिंदुस्तान के अवाम के जो अकायद हैं और हमारा इंटेलिजेंशिया जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। तो फिर जब उन्होंने त्रिवेणी का जिक्र किया है, उसके उनके जुमले बहुत, मांझी में जो उन्होंने त्रिवेणी का जिक्र किया है और बीच में जो उनके डायलॉग्स हैं और एक सूरत से सल्लेकी है, वो हमारी पुरानी तहजीब, पुराने सिद्धांत उनको ले करके आज के अहद में एक सोचने का जहन बेदार करने की कोशिश है।
सैयद मोहम्मद अशरफ का अभी एक तो वो मशहूर डार से बिछड़े से हुए थे, क्या अफसाना लिखा है। और अभी उनका जो नावल आया है आखिरी सवारियाँ, इस नावल में वो हिंदुस्तान जागता नज़र आता है जहाँ एक तरफ रूहानियत है और दूसरी तरफ आम जिंदगी है। इन दोनों को, हकीकत व मजाज को यकजा करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने जो नावल लिखा है उसमें दिलबस्तगी के सारे सामान हैं। रूहानी एंगल अपनी जगह पे और माशरती एंगल अपनी जगह पे और ज़बान का चटखारा अपनी जगह पे। अगर इन सब को यकजा देखना है तो इस वक्त इनका नावल आखिरी सवारियाँ पढ़ना चाहिए। ये सिलसिला रवा और दवा है, अच्छे अच्छे नावल निगार पैदा हो रहे हैं। अब अगर हम सबका नाम गिनवाएं, हुसैनुल हक, उनके जो नावल हैं इस लायक हैं कि उन पर बहुत देर तक गुफ्तगू की जाए, लेकिन इस वक्त कम है और बहुत सा मवाद ऐसा है जिस पे गुफ्तगू करनी है। बस इतना कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में फिक्शन का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है और नाम बढ़ता गया। जब एक के बाद एक हुआ तो नए लिखने वाले, अब जैसे ज़ौक़ी साहब हैं, ज़ौक़ी साहब के यहाँ बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। उनके नावलों पे अगर गुफ्तगू की जाए तो वो बहुत फ़िक्र करते हैं, तलाश करते हैं, थ्योरीज लाते हैं, तब नावल लिखते हैं। तो ये वो सारे नाम हैं जो हमारे मुस्तकबिल की, इस ज़बान की, इस अदब की, फिक्शन के मुस्तकबिल की ज़मानत है। शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान एजाज़ी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज़ुद्दीन रहमत अली हैं, जो मॉरिशस से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर अहमद रहमत अली महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज़ के सदर हैं और इससे पहले वो यहीं पर सदर शोबे उर्दू थे। मैं डॉक्टर अहमद अली से आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ कि वो फ़िक्शन के हवाले से अपनी बात सामीन के सामने रखें। सदर नशीन जनाब मुकर्रम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जनाब मोहतरम प्रोफेसर गज़नफ़र अली साहब, डॉक्टर नाज़िया जाफ़ू साहिबा, नाहिद इंटरनेशनल की डायरेक्टर, वेबिनार से जुड़े तमाम अरबाब इल्म व दानिश, काबिल तकरीम सामेईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले ये मेरा खुशगवार फ़र्ज़ है कि मैं नाहिद इंटरनेशनल की डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर नाज़िया जाफ़ू का शुक्रिया अदा करूं, जिनकी मेहनतों ने आज हमें फ़िक्शन के ताल्लुक़ से हम सबको जोड़ दिया है। ये एक तारीख़ साज़ वाक़या है कि ये उर्दू वेबिनार मॉरिशस से होने जा रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस नौइयत का ये पहला प्रोग्राम है। बहरहाल मॉरिशस के तमाम लोगों की तरफ से आप सबका इस वेबिनार में खैर मकदम है। मुझे ये बताया गया है कि आज का बैनुल-अक़वामी वेबिनार फ़िक्शन के ताल्लुक़ से है और मैं चंद बातें फ़िक्शन के ताल्लुक़ से मैं बताना चाहता हूँ जो अमूमन हम अपने बच्चों को यहाँ BA और MA के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ऐसी ही बातें फ़िक्शन के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और दुनिया के दीगर इलाक़ों में फ़िक्शन के ताल्लुक़ से ख़ुसूसन उर्दू के तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे तलबा, उर्दू के तलबा फ़िक्शन के ताल्लुक़ से इन बातों से यानी वो वाकिफ़ हों। ख़वातीन व हज़रात, फ़िक्शन में बुनियादी तौर पर हम नावल, अफ़साना और ड्रामे की बात करते हैं। आज से चंद सदियाँ पहले हम फ़िक्शन में दास्तानों को भी शुमार करते थे। इन तमाम असनाफ़ की शहरत किस्सा गोई है। कहा जाता है कि किस्सा गोई का फ़न उतना ही कदीम है जितना नुत्क़ इंसानी। नुत्क़ की सलाहियत और किस्सा गोई में महज फासिलाए यकगाम है। कदीम और जदीद किस्सों के ढांचे में सबसे नुमायाँ फ़र्क
مافوق الفطرت عناصر کی آمیزش کا ہے۔ ہماری داستانوں میں جو ماورائی فضا بندی کی گئی اس سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ ان میں صرف ایک خیالی اور زندگی سے تہ دہی دنیا کی تصویر کشی کی گئی ہے اور حقیقی دنیا اور انسانی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ داستانوں میں عمل اور زندگی کی حرارت نظر آتی ہے، ان میں ٹھہراؤ کہیں نہیں، ہر جگہ تیز روی، تغیر اور انقلاب ہے۔ یہ ہیرو کے سفر حیات کا رپورتاج ہے، سفر بھی وہ جس کی ہر منزل ہفت خواں ہے۔ داستانوں کا یہ انداز خیالی تھا اور اسی کا نام فکشن ہے۔ اسی تناظر میں یہ بات کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ جو لوگ عالمی ادب سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تمام ادب عالیہ فوق الفطرت عناصر سے بھرا پڑا ہے، چاہے وہ ایلیاد کی اوڈیسی ہو، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ہو، شیکسپیئر کے ڈرامے ہوں، ملٹن کی فردوس سے گم گشتہ و بازیافتہ ہو، شاہ نامہ ہو، رامائن ہو یا مہابھارت ہو یا پھر کالیداس کے ڈرامے ہوں۔ غرض یہ کہ کون سا ایسا کلاسیکی شاہکار ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر پائے نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح داستان ہندوستانی تہذیب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ 19ویں صدی کے دلی اور لکھنؤ کا شکو، باغ و بہار، فسانۂ عجائب، طلسم حیرت اور چنانچہ اور داستان امیر حمزہ میں نہایت دلکش انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ داستانوں کو محض غیر حقیقی اور غیر عملی زندگی تصور کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں دہرانے میں کوئی باک نہیں ہے کہ باغ و بہار ایک داستان ہے، لیکن اردو کے افسانوی ادب میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف زبان و ادب کی ایک شاہکار ہے بلکہ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک مکمل دستاویز بھی ہے۔ کردار نگاری کے حوالے سے ہمیں باغ و بہار میں میر امن کے مثالی کردار نظر آتے ہیں اور ان کرداروں کے ذریعے میر امن نے اپنی فنی بصیرت کو اجاگر کیا ہے اور اپنی زبان اور اسلوب سے میر امن نے کرداروں کو نکھار دیا ہے۔ مرد کرداروں کے مقابلے میں باغ و بہار میں نسوانی کردار زیادہ اہم نظر آتی ہیں۔ داستان کے ہیرو تو ہیں لیکن ان میں یکسانیت کی وجہ سے کردار نگاری کے نقائص بھی سامنے آتے ہیں۔ باغ و بہار کے نسوانی کرداروں میں آزاد بخت جو داستان کی وزیرزادی ہے اہم ہے اور اس کردار میں ہمیں زندگی کی حرکت و حرارت اور رعنائی و دلکشی نظر آتی ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد اگر ہم ناول نگاری کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 1857 سن ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے سیاسی انقلاب ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اس کی وجہ سے ادب بھی متاثر ہوا۔ غدر سے پہلے ادب میں قصے، کہانیاں، حکایاتیں، تمثیلیں اور داستانیں عام تھیں۔ وہ ایک دور تھا اور اس کے اپنے تقاضے تھے۔ ادب زندگی اور زندگی کی مادی تعبیروں سے نہیں، خیالی اور خیال آرائی کی تخیلی تصوروں سے ہوا کرتی تھی۔ 1857 کے بعد منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ فرنگی استبداد کے ساتھ یورپی ادب نے ہمارے ادب کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور انگریزی ادب کی روایت سے یا خوشبو سے مشرقی ادب بھی معطر ہونے لگا۔ داستانوں کے بعد انگریزی ادب کے اثرات کے تحت اردو میں ناول آیا۔ فن کی روح سے ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی اور واقعی عکاسی کی گئی ہو۔ ناول دراصل مسلسل قصہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ مولوی نذیر احمد سے لے کر سرشار تک ناول کے بنیادی عناصر پر انگوش نمائی ہوتی رہی ہے۔ امراؤ جان ادا اردو فکشن نگاری میں ایک سنگ گوشہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم سب اس ناول کے مقام سے واقف ہیں۔ علاوہ بری 20ویں صدی میں پریم چند بحیثیت فکشن نگار کی حیثیت سے منظر عام پر آئے اور اپنے افسانوں اور ناولوں سے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ ان کے ناولوں میں ہمیں ان کے عہد کا سیاسی و سماجی شعور بھی نظر آتا ہے، لیکن ناول نگاری کی سخت میں داخل ہوتے ہی پریم چند نے ناول نگاری کو جگمگا دیا۔ پریم چند کے میدان عمل سے اردو ناول نگاری نے ارتقائی منزل کی جانب قدم بڑھایا اور امرکانت جیسے مثالی کردار کو جنم دیا۔ گوشائے عافیت، نرملا،
چوغان ہستی اور پردۂ مجاز میں پریم چند نے طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا، اور اسی طرح گودان میں پریم چند کے انقلابی شعور کا عکس ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کسان اور مزدور طبقے کی بدحالی سے پریم چند کو گہری ہمدردی تھی، اور ان کی حمایت کم و بیش پریم چند کے ہر ناول میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دراصل پریم چند کے بعد متعدد لوگوں نے اردو میں ناول لکھے، اور یہ سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے، اور ہر نوعیت کے اور ہر قسم کے ناول ہمیں اردو میں مل جائیں گے، چاہے وہ تاریخی ناول ہوں، چاہے وہ سماجی ناول ہوں، نفسیاتی ہوں، ہر قسم کے ناول ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریم چند کے بعد اس 100 سال سے بھی زائد سفر میں اردو ناول نگاری نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہمارے ادب کو مالا مال کیا ہے۔ ناول کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو انگریزی ادب کے معیار پہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ فن ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی ادب سے ہمارے یہاں آیا ہے، لیکن جو معیار ایم فورسٹر نے اپنی کتاب ایلیمنٹس آف ناول میں، اپنی کتاب معرکۃ الآراء کتاب میں ایلیمنٹس آف ناول میں بتایا ہے، شاید ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ان باتوں کو ہم اپنے ناولوں میں ہم کو وہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ فن کی کسوٹی پر اگر ہم اپنے ناولوں کو اتاریں تو ممکن ہے بہت سے ناول اس معیار پہ نہیں اتریں گے، لیکن اس کے باوجود اس سفر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے ناول تو لکھے گئے، لیکن اس میں کامیاب ناول بھی ہمیں بہت سارے مل جائیں گے۔ ہمارے یہاں موریشس میں ایک نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں ژان ماری لیکلیزیو، جو فرانسیسی زبان میں ناول لکھتے ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، فکشن کے بہت مایہ ناز ادیب ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ نوبل انعام ادب میں آپ کو دیا گیا ہے، اگر یہ انعام کسی اور کو دیا جاتا تو آپ کی نظر میں وہ کون ہوتا؟ اور اس کے جواب سے موریشس کے لوگوں کو تو شاید تعجب نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس آدمی کا نام لیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ دراصل ژان ماری لیکلیزیو نوبل انعام یافتہ ادیب نے یہ کہا تھا کہ میری نظر میں اگر میرے علاوہ کسی اور کو یہ انعام دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرۃ العین حیدر ہیں۔ اور جس ناول کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے آگ کا دریا کا ذکر کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوبل انعام یافتہ شخص جس کو اردو زبان نہیں آتی ہے، جنہوں نے ترجمے کے ذریعے آگ کا دریا پڑھا ہو، اور جو یہ کہتا ہو کہ اگر ان کی نظر میں کوئی اس انعام کا حقدار ہوتا تو وہ قرۃ العین حیدر ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اردو والوں کے لیے، اردو فکشن کے لیے اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو آدمی قرۃ العین حیدر کو نہ جانتا ہو، نہ براہ راست اردو زبان میں اس کا ناول پڑھا ہو، ترجمے کے ذریعے پڑھا ہو، لیکن وہ شخص موریشس فرانسیسی النسل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ان کی نظر میں کوئی اس انعام کا حقدار ہوتا تو وہ قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں فکشن کے حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فکشن میں ڈرامہ بھی آتا ہے، تاریخی ڈرامہ، ڈرامے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ میں چند بنیادی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تو ان چند چھوٹی موٹی باتیں جو میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہم آج کے ویبینار کا ابھی جو باتیں کی گئی ہیں اور میرے بعد جو باتیں کی گئی ہیں، پھر جب علمی نشست شروع ہوگی اور جب مقالہ نگار اپنے مقالے پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں سامنے کھل کر آئیں گی، اور اس سے ہماری ذہن اور ہمارے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔
تو انہی کلمات کے ساتھ آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا، یعنی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ویبینار کی کامیابی کے لیے یعنی میری نیک خواہشات ہیں، میری نیک تمنائیں ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر احمد محمد احمد القاضی الازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر کے شعبۂ اردو فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن کے پروفیسر و صدر ہیں۔ مصر کے سفارت خانے نئی دہلی میں کلچرل کونسلر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروفیسر صاحب کی مادری زبان تو عربی ہے، لیکن ایسا لگتا ہی نہیں کہ اردو زبان ان کے لیے ایک غیر ملکی زبان ہے۔ مصر میں اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کی تقریب میں پروفیسر احمد القاضی ہمارے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے پروفیسر صاحب کو سنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے نازیہ بیگم صاحبہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو فکشن کے ویبینار پر مجھے دعوت دی ہے۔ میرا مقالے کا عنوان ہے ابن کول کی 50 افسانے کا تجزیاتی مطالعہ۔ امید ہے کہ ناظرین کو میرا مقالہ پسند آئے۔ ابن کول ناصر محمود کے نام سے مشہور و معروف ہے، ایک کثیر الجہاد شخصیت کی مالک ہے۔ اردو ادب کے افق پر ابن کول کا نام انتہائی روشن ہے۔ وہ دہلی یونیورسٹی کی شعبہ اردو کے استاد ہے۔ میرا تعارف ان سے دہلی یونیورسٹی میں ہوا 1987 میں، جب راقم ازہر یونیورسٹی مصر کے تعلیمی مشن کے تحت حکومت ہند کی اسکالرشپ پر دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں داخل ہوا اور وہاں کے اساتذہ سے کسب فیض کا موقع ملا۔ اس وقت بھی ابن کول صاحب درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ وہ نہ صرف ایک ملنسار ہسمکھ انسان ہیں، بلکہ وہ شعبہ کے طلباء اور اساتذہ میں یکساں مقبول بھی۔ اس مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت اردو ادب میں افسانہ نویسی ہمارا موضوع سخن ہے۔ جب ہم اس صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اردو کی تمام اہم اور قابل ذکر افسانہ نگاروں کی یہاں بھرپور ارضیت نظر آتی ہے۔ کم و بیش ہر کسی کے یہاں ہمیں معاشرہ اور اس کے مسائل کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر تقسیم ہند اور ایمرجنسی کے بعد یہ رنگ اور واضح نظر آتا ہے۔ ایک سچا ادیب اپنے معاشرے کے عام لوگوں کو اپنے افسانوں کا کردار بناتا ہے اور ان کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ ابن کول کا شمار اسی دور کی ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے افسانوں میں مختلف تکنیک کو اختیار کیا۔ ان کا خیال ہے کہ کہانی خود بخود تکنیک ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض افسانوں میں علامت نگاری اور دستانوی اسلوب کو اختیار کیا۔ وہ ادب برائے اصلاح کی ضرور کے قائل ہے، تاہم وہ اپنی بات قارئین پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم افسانوں کی جس مجموعے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی عام مجموعہ نہیں، بلکہ وہ جدید ہندوستان کے انتہائی اہم حصے کا تاریخی دستاویز ہے، اور اسے ہندوستان کے ایک معاصر افسانہ نگار ابن کول نے قلم بند کیا ہے۔ راقم جب 2014 میں جب مصر کی ثقافتی مشیر کی حیثیت سے ہندوستان آیا تو ابن کول نے 50 افسانے کے عنوان سے افسانوں کا ایک مجموعہ مجھے ہدیہ کیا۔ میں نے ان کی یہ تمام افسانے پڑھے، مجھے یہ افسانہ پسند آئے۔ پھر میں نے تیسری دنیا کے لوگ کے زیر عنوان لکھے گئے افسانوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، جو 2016 میں قاہرہ سے شائع ہوا اور قارئین نے اسے بہت پسند کیا، اور میری ایسی ہمت افزائی ہوئی کہ بعض دیگر افسانوں کا بھی ترجمہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ میں نے الحلم کے عنوان سے 30 قصوں کا ترجمہ کیا جو دراصل خواب کے عنوان سے شائع ہوئے تھے۔ اس مجموعے کی واقعات نے برصغیر ہندوستان کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کی عکاسی کی ہے، اور سیاستدانوں کی بلند اشعار اور ان کی زوردار تقریریں ریکارڈ کی ہے۔ ان بے بنیاد امیدوں کا ذکر کیا ہے جو وہ صرف اپنی تقریروں اور ملاقاتوں کے دوران سیدھے سادے لوگوں کو دلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں
ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ محض سراب اور دھوکہ ہوتی ہے۔ افسانہ خواب میں افسانہ نگار امن و سلامتی، عدل و انصاف اور آزادی سے متعلق سادہ لوح انسان اور عام شہری کے خواب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ افسانے میں شہزادی اپنی سلامتی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کبھی مشرق جاتی ہے اور کبھی مغرب کا رخ کرتی ہیں، لیکن اسی سلامتی نہیں ملتی۔ وہ عالم دین کا سہارا لیتی ہے، وہ بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ فوجی کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، اور اس طرح اس کا یہ خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار اس رمزی تصویر کشی میں ریپ کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بکثرت ہندوستان میں پائی جا رہے ہیں۔ ایک نفسیاتی کہانی ہے، ریپ کے واقعات سن کر کسی لڑکی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ابن کول کی جو افسانہ کا خواب ہے میں حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک وسیع میدان میں نجمہ بے یار و مددگار اس میدان کی پیچ کھڑی ہے، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہے، اور مشرق کی سمت آس بھری نظروں سے دیکھتی ہے کہ اس سمت سے چند اوباش نوجوان اپنے ہاتھوں میں چاقو لیے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ بھاگ نہیں پاتی۔ وہ آوارہ نوجوان اس کی چیخوں کو اپنے قہقہوں کی تہوں میں دباتے ہوئے اس کی جسم کے کپڑے تار تار کر اسے برہنہ کر دیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اپنے ناخنوں سے اس کی جسم لہو لہان کرتے ہیں اور ناپاک ارادوں کو پورا کر کے اسے اس میدان میں تنہا چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نجمہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ بے پناہ کی آس میں مغرب کی سمت نگاہیں دوڑاتی ہے کہ اسی چند سپاہی اس سمت سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر خوشی کی لہر اس کی جسم میں دوڑ جاتی ہے کہ اب وہ ضرور محفوظ جگہ پر پہنچ جائے گی۔ یہ سپاہی اس کے قریب آتے ہیں، وہ بے کس نگاہوں سے سپاہیوں کو دیکھتی ہیں اور التجا کرتی ہیں۔ اس کی بے کسی پر سپاہی قہقہہ لگاتے ہیں، اور اسی قہقہہ لگانے کے بیچ ان کے ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر بھیانک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں درندگی سمٹ آتی ہے۔ وہ بڑھتے ہوئے ناخن نجمہ کے کپڑوں کو پھر تار تار کر دیتے ہیں، جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اور وہ قانون کے محافظ اپنے گندے ارادوں کو پورا کر کے اسی سمت کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ابن کول اس افسانے میں جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں بہت واضح اور صاف ہے کہ عورت کی عزت و ناموس ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ کہانی عورت کی استحصال کی کہانی ہے۔ ہر طبقے اسی اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریپ کے واقعات سن کر اکثر لڑکیاں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں اور خوف سے خودکشی کو ترجیح دیتی ہیں۔ بہرحال یہ افسانہ انسان کی اسی شرانگیزی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ابن کول کا یہ افسانہ کسی حقیقی واقعے پر مبنی ہو، لیکن وہ غم ذات کو غم کائنات بنانے کا ہنر بھی جانتے ہیں، اس لیے کہانی کی تخصیص کو تعمیم کی پیرائے میں بیان کر کے عام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابن کول نے کسان اور دیہاتی معاشرے جیسے کمزور طبقے کے لوگوں کو موضوع سخن بنایا ہے، اور درمیانی طبقے اور کسانوں کی گھریلوی زندگی کے بڑی عمدہ طریقے سے منظر کشی کی ہے۔ ابن کول بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سارے زمیندار اچھے نہیں ہوتے، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا جو افسانہ کچے گھڑی میں شمیم اپنی دوست کے سامنے زمینداروں کے مظالم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہاں اقتباس: دیکھو بھیا، جس کا جو کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہ کرے وہ اسی سزا دی جائے، تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ کسان تو کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے۔ اقتباس ختم۔ اور افسانہ صرف ایک شب کا فاصلہ میں بھی مؤلف یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، چنانچہ اس میں غار والوں کا مشہور قصہ ذکر کرتے ہیں اور اسی بطور رمز و اشارہ استعمال کر کے اسلامی معاشرے کے ان بعض نوجوان کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں جو اپنے حاکم کے ظلم سے راہ فرار اختیار کرنا اور اپنے اس معاشرے سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں جس میں کسی فرد کی نہ تو کوئی رائے ہوتی ہے
نہ ہی اسی ما فی الضمیر ادا کرنے کا حق ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم افسانہ صرف ایک دن کے لیے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابن کول اس افسانے میں بھی ان بکھرے ہوئے لوگوں سے دلچسپی لے رہے ہیں۔ غیر منظم شکل میں بنائی گئی عمارتوں میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں ایسی خدمات بھی حاصل نہیں ہوتی جو اس زندگی کا بوجھ برداشت کرنے میں ان کی مدد کرے۔ نہ تو کسی کو ان کی حالت کا احساس ہوتا اور نہ ہی کوئی ان سے دلچسپی ہی لیتا ہے۔ حالانکہ مالداروں کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہے ان کا بڑا صحرا انہی لوگوں کے سر جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑے عہدوں پر فائز سیاست دانوں پر انہی کا احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے غیر منظم علاقوں کی آبادی ہر سیاست دان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ اس لیے انہی کے ووٹ کسی بھی انتخابی امیدوار یا سیاسی رہنما کا پلڑا بھاری کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کردار یہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر حالات انتخاب سے پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ادب در حقیقت سماج میں رونما ہونے والے واقعات، حادثات کی عکاسی کا نام ہے۔ ادب معاشرے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنی جمالی اور ادبی پیغام سے جمالی اور فکری شعور عام کرنے کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے افراد کے شعور کو پروان چڑھاتا ہے۔ ادب اور معاشرے کا باہمی گہرا تعلق ہے جسے اس معاشرے کے اندر نشو و نما اور پروان چڑھنے کے اسباب جنم دیتے ہیں۔ معاشرتی حالات اور تبدیلیاں ان معاشرتی اور سیاسی حالات کی پابندی کی ایک نئی قسم کو جنم دیتے ہیں جو منفی یا مثبت وجود رکھنے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پابندی سے مقصود ادیب کا اپنے معاشرے میں ڈھل جانا اور اس کے ان مسائل میں مشغول ہونا جو اس کے روزمرہ کے فطری کاموں کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے افسانہ نگار نے کسی تزئین کاری یا چاپلوسی کے بغیر برصغیر ہندوستان کے معاشرے کا انتہائی واضح سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقشہ کھینچا ہے، اور اس معاشرے کی مشکلات بالخصوص اس کے نچلے طبقوں کی بہت سی مشکلات بیان کی ہے، لیکن انہوں نے ان مشکلات سے نکلنے کا حل پیش نہیں کیا ہے۔ موصوف نے ہندوستانی معاشرے میں عام بعض معاشرتی اور مذہبی عادات و تقالید تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہمارا مؤلف نے اپنا افسانوی مجموعہ خوبصورت اور شیرین انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے لیے روزمرہ استعمال کی جانے والی زبان سے قریب زبان اختیار کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں عام بہت سی تصویریں اور تشبیہات سے بھی مدد لی ہے۔ انہوں نے اس کی شخصیتوں کا عمدہ انتخاب کیا ہے، چنانچہ یہ ایسی شخصیتیں جن سے ہمارا روزانہ ہی واسطہ پڑتا ہے اور ہم سب ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اس افسانوی مجموعہ کے واقعات ہندوستانی سرحدوں کے اندر موجود متعدد دیہی اور شہری علاقوں کے گرد و پیش چکر لگا رہے ہیں۔ افسانہ نگار عموماً قصے تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض قصے مکالمے اور بات چیت سے تقریباً خالی ہوتے ہیں، حالانکہ بات چیت قارئ کو کام سے زیادہ مربوط کر دیتے ہیں، بہت سی اکتاہتیں دور کر دیتے ہیں اور جوش و خروش اور ذوق و شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ اس واقعات علاقائی ہے اور وضع ہندوستانی، تاہم اس طرح کی چیزیں دنیا کی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً بے روزگاری، غیر منظم شکل میں بنائے جانے والے گھر اور سیاست دانوں اور پارٹیوں کی آپسی کشمکش جیسی چیزوں جن کا افسانہ نگار نے ذکر کیا ہے، ان سے کوئی بھی معاشرہ حتیٰ کہ ترقی یافتہ معاشرہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے اشخاص اور جگہوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ افسانہ ہندوستانی ہے، تاہم سلوک و کردار اور خواہش و رغبت کے اعتبار سے یہ انسانی ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں اور اس ویبینار کے منتظمین کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا مقالہ یہاں اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر غضنفر علی، اکیڈمی برائے فروغ استعداد اردو میڈیم اساتذہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے ڈائریکٹر اور کتابی سلسلہ تدریس نامہ کے مدیر بھی رہے ہیں۔ مختلف اردو نصاب کی تیاری میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ مشہور و معروف فکشن نگار پروفیسر غضنفر کی تقریباً 27 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں
انہوں نے تقریباً ہر صنف ادب میں طبع آزمائی کی ہے۔ ناول ہو یا نظم، وہ ہر میدان میں اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ تدریس کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم کردار نبھایا ہے۔ بچوں کے ادب پر ان کی نظر ہے۔ 10 ناول مثلاً فسون، مانجھی، 60 افسانے، تقریباً 200 غزلیں اور نظمیں، متعدد تحقیقی و تنقیدی مقالات و کتب، کئی خاکے وغیرہ پروفیسر غضنفر کے سرمایے کا حصہ ہیں۔ انہیں یو پی اور بہار اردو اکیڈمی کی جانب سے کئی بار ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ 2018 میں ان کو اقبال سمان سے نوازا گیا۔ میں بڑے ادب و احترام سے پروفیسر غضنفر علی کو کلیدی خطبہ کی دعوت دیتی ہوں۔ جو افسانوی ادب کا ماہر ہوتا ہے اور اس فن میں طبع آزمائی کرتا ہے، وہی اس موضوع سے بھرپور انصاف کر سکتا ہے۔ پروفیسر غضنفر۔ آج کا موضوع ہے معاصر اردو افسانہ۔ معاصر اردو افسانہ بہت اہم موضوع اس اعتبار سے ہے کہ اس موضوع پر طرح طرح کی رائیں سننے کو ملتی ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ ادھر جو افسانے لکھے گئے اس عصر میں 30-35 سالوں میں، ان افسانوں کے بارے میں جو اردو کے بعض نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے افسانے نہیں ہیں، جبکہ یہی افسانے جب دوسری زبانوں میں چھپتے ہیں ترجمہ ہو کے، خاص طور سے ہندی میں، تو ہندی والے ان افسانوں کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ ایسے افسانے تو ہندی میں نہیں لکھے جا رہے۔ یہ بہت افسانے ہیں اور بہت افسانوں اور کئی افسانوں پر تو تبصرہ کرنے والے یہ تک کہتے ہیں کہ ہم ان کہانیوں کو پڑھ کر حیرت میں پڑ گئے، استبد رہ گئے۔ مثال کے طور پر عتیق اللہ صاحب نے ایک زمانے میں تقریباً 52 کہانیوں کا ہندی میں ترجمہ کر کے پیش کیا تھا۔ غالباً رسالے کا نام تھا کتھا دیش۔ اس میں سینئرز کی کہانیاں بھی تھیں اور جونیئرز کی کہانیاں بھی تھیں۔ اس پر ایک تبصرہ چھپا ہندی والے انڈیا ٹوڈے میں، اور تبصرہ نگار نے یہ لکھا کہ ہم ان کہانیوں کو پڑھ کر استبد رہ گئے، چکت ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے اور اس تبصرہ نگار نے بعض کہانیوں کے نام بھی لیے، بعض افسانہ نگاروں کے نام بھی گنوائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری کہانیاں یعنی اردو کی کہانیاں دوسری زبان میں جاتی ہیں تو دوسری زبان والوں کو تو اچھی لگتی ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، مگر ہمارے اپنے نقادوں کو ہماری کہانیاں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ان کا یہ تک کہنا ہے کہ 30-35 سالوں میں، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 50 سالوں میں اردو میں کچھ لکھا ہی نہیں گیا، ادب ہی نہیں لکھا گیا، نہ کوئی کہانی لکھی گئی، نہ کوئی افسانہ، نہ ناول لکھا گیا، نہ کوئی غزل لکھی گئی، نہ کوئی نظم لکھی گئی، نہ ہی کوئی تنقید لکھی گئی۔ اور ایک اور حیرت کی بات ہے کہ یہی حضرات جب فرداً کسی افسانہ نگار یا شاعر کے فلیب پر کچھ لکھتے ہیں تو وہاں ان کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہاں اس ادیب کو یہ ہندوستان اردو کے ادیب سے بڑا ادیب بتاتے ہیں، یعنی اردو کیا ایسی چیزیں تو اردو دوسری زبانوں میں بھی نہیں نظر آتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رویوں میں فرق ہے۔ یہ فرق کیوں آیا ہے یہ تو وہی بتائیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ معاصر
अफसाना दो बड़ी रायों के दरमियान फंसा हुआ है। एक राय जिस पर अभी हमने गुफ्तगू की, उस राय के हिसाब से ये अफसाना कमज़ोर है, कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, इन अफसाना निगारों की ज़बान ख़राब है, अच्छी ज़बान नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, और कोई भी काबिल क़द्र अफसाना नहीं लिखा गया। जबकि दूसरी राय ये है कि मासिर उर्दू अफसाना कई एतबार से अपने पिछले अफसानों से ज़्यादा बेहतर साबित हुआ है, और बेहतर होने की वजह यह है कि इस अफसाने में, यानी 30-35 साल में जो अफसाने लिखे गए, इन अफसानों में कहानीपन की वापसी हुई है। इससे पहले जो जदीदियत का ज़माना था, जिसमें कहानी से लोग बिदक गए थे, क्योंकि उसमें कहानीपन वहाँ से गायब हो गया था, अफसानियत नहीं थी, और इजहार इतना पेचीदा हो गया था, और अफसाना महमलियत का शिकार इस हद तक हो गया था कि लोग उससे मुतनफ़िर होने लगे थे, भागने लगे थे, अफसाना पढ़ना छोड़ दिया था लोगों ने। तो इस अफसाने ने, यानी मासिर अफसाने ने, इस कमज़ोरी को या इस ऐब को अपने अफसाने से दूर किया और कोशिश की कि अफसाना, यानी अफसानापन वापस आ जाए। और जिन लोगों ने कहानियाँ पढ़ी ईमानदारी से, मारूज़ी नुक्ते नज़र से, उन्होंने ये कहा भी कि हाँ, अफसानापन आ गया है, कहानी की वापसी हो गई है। तो मासिर अफसाने का एक बड़ा वस्फ अफसाना निगारों के नज़दीक और बाज़ नक्कादों के नज़दीक भी, जो मारूज़ी नुक्ते नज़र से, ईमानदारी से, मोहब्बत से परखते हैं, उनके नज़दीक इस अफसाने का एक वस्फ ये है कि यहाँ कहानी की वापसी नज़र आती है, यानी मासिर अफसाना निगारों की कहानियों में कहानीपन महसूस होता है। इस अफसाने का एक दूसरा बड़ा वस्फ ये है कि तरक्की पसंद अफसाने के ज़वाल का सबब जो बना था, यानी जो उन्सुर बना था, उस उन्सुर को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, उस उन्सुर से परहेज़ किया। वो उन्सुर ये था कि तरक्की पसंद अफसाना चूँकि एक मंशूर के तहत लिखा जा रहा था, एक मकसद के तहत लिखा जा रहा था, या एक मकसद के तहत शुरू हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा गूंज पैदा हो गई थी। यानी मज़दूरों के फेवर में आप कहानी लिखिए और सरमायादारों के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। तो आप जब भी किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ लाउड हो जाती है, आवाज़ गूंजने लगती है, और गूंजने वाली आवाज़ समात को परेशान करती है, तकलीफ़ पहुंचाती है, मुतनफ़िर करती है। और मकसदी, यानी मकसद से जब आप किसी मकसद को सामने रखकर जब आप कुछ लिखते हैं, अदब क्रिएट करते हैं, अफसाना लिखते हैं या शायरी करते हैं, तो वो मकसद हावी हो जाता है। यानी मकसदियत जब हावी होती है तो अदबियत कमज़ोर पड़ने लगती है। नतीजा यही हुआ कि जब लोगों ने मंशूर को सामने रख के अफसाना लिखना शुरू किया और मकसदियत को सामने रखा, तो अदबियत गायब होना शुरू हो गई और लोग उस तरह के अफसानों से बदजन हो गए, किनारा कशी इख्तियार करने लगे। उसमें सतहियत पैदा हो गई, उसमें एक अहरापन पैदा हो गया, एक सानियत का शिकार हो गया। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि तरक्की पसंद पूरा का पूरा अफसाना ऐसा ही था। तरक्की पसंदी के ज़माने में उर्दू में बहुत अच्छे अफसाने भी लिखे गए, और जो अच्छे अफसाने थे वो आज भी अच्छे हैं। उनकी नकल होती है, उनकी पैरवी होती है, उनकी अहमियत होती है, उनकी कदर कीमत आज भी मौजूद है, आज भी है और शायद कल भी रहेगी। तो
معاصر افسانے نے جو سطحیت پیدا ہو گئی تھی ترقی پسند افسانے میں، یا جو ایک اہراپن پیدا ہو گیا تھا، یا جو آواز بہت گونج پیدا کرنے لگی تھی، لاؤڈ جو آواز ہو گئی تھی، اس سے بچنے کی کوشش کی، اور اپنے افسانے میں، یعنی معاصر افسانے میں سطحیت، معاصر افسانے کو سطحیت سے بچایا، ایک اہرے پن سے بچایا، مقصدیت کو حاوی نہیں ہونے دیا، اور اس طرح سے ترقی پسند افسانے کی جو اچھی خوبیاں تھیں وہ اپنے یہاں لے آئے، اور جو کمیاں تھیں یا کمزوریاں تھیں ان سے احتراز کیا، ان کو دور کیا یا ان سے بچنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدیدیت کی اچھی چیزیں مل گئیں، یعنی جدیدیت کی وہ چیز جو سطحیت کو دور کرتی ہے، جو تہداری پیدا کرتی ہے، جو ادب میں حسن یا فکشن میں حسن پیدا کرتی ہے، وہ چیز جدیدیت کی آ گئی۔ یعنی کہانی ایسی نہ ہو کہ فوراً کھل جائے، یا کھلنے کے بعد اس میں کچھ رہ نہ جائے، اور کہانی ایسی بھی نہ ہو کہ کہانی کوشش کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو جدیدیت کی خرابیوں سے بچایا، ترقی پسندی کی کمزوریوں سے بچایا، اور ترقی پسندی کی خوبیوں کو اور جدیدیت کی خوبیوں کو اپنایا۔ تو اس طرح سے معاصر اردو افسانے میں یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعض افسانے کئی اعتبار سے اچھے ثابت ہوئے، اور آج بھی دوسری زبانوں میں جب یہ ترجمہ ہو کے جاتے ہیں افسانے تو وہاں پسند کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بائسڈ لوگ طرفداری کرتے ہوں، یا کسی نہ کسی تعصب کے شکار ہوں، عصبیت کے شکار ہوں، اس لیے وہ تعریف نہ کرتے ہوں، اور بہت سی نفسیاتی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اس افسانے میں ارے یار تم وہاں جاؤ نا، میرے کچھ آبزرویشنز ہیں معاصر اردو افسانے کے متعلق، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے انہیں رکھوں، آپ انہیں سنیں اور غور کریں۔ ہر ادبی عصر اپنے امتیازات سے پہچانا جاتا ہے، اور ان امتیازات کی کوئی نہ کوئی بنیاد بھی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد کوئی تحریک ہو سکتی ہے، یا کوئی رجحان یا میلان، مگر معاصر اردو افسانہ ایک ایسی نوع کا افسانہ ہے جو نہ تو کسی تحریک سے جنما ہے اور نہ جسے کسی رجحان نے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے نہ تو انجمنیں بنائی گئیں، نہ کانفرنسیں منعقد ہوئیں، اور نہ ہی ایوان ادب میں کسی قسم کا کوئی منشوری شور شرابہ برپا کیا گیا۔ اسے منظر عام پر لانے کے لیے قصر ادب پر نہ تو جدید قسم کا کوئی شبخون مارا گیا، اور نہ ہی کوئی تجریدی آہنگ بلند کی گئی۔ اگر اس کی کوئی بنیاد ہے تو وہ اکتاہٹ ہے جو کسی اشتراکی شور یا وجودی زور سے پیدا ہوئی، یا وہ چاہت ہے جو اس اکتاہٹ کے رد عمل میں کسی نئے انداز کے افسانے کے لیے سامع کے دل میں بیدار ہوئی۔ یہ افسانہ اس تخلیقار کے بطن سے پھوٹا ہے جو کسی تحریک یا رجحان سے وابستہ نہیں ہوتا، جس کا خضر خود اس کا شعور ہوتا ہے، جو صرف اپنے دل کی سنتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ معاصر اردو افسانہ دراصل اس سبق کو یاد رکھنے کے سبب وجود میں آیا کہ افسانہ، معاصر اردو افسانہ دراصل اس سبق کو یاد رکھنے کے سبب وجود میں آیا کہ افسانہ معاشرے کے دکھ درد کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ فرد کی ذات کے کرب کا عکاس بھی ہوتا ہے۔
یہ افسانہ اس احساس کے نتیجے میں سامنے آیا کہ کہانی ڈھکی چھپی رہ کر زیادہ تابندہ نظر آتی ہے اور دور اور دیر تک دکھائی دیتی ہے. یہ اس ادراک کی بدولت ظہور پذیر ہوا کہ تکرار سے کہانی مجروح ہو جاتی ہے. ایک ثانیت شوق و جستجو کا گلا گھونٹ دیتی ہے. راست بیانی تجسس کو مار دیتی ہے. یک رخا پن اکتاہٹ کا سبب بن جاتا ہے. سطحیت ادبیت کو کچل دیتی ہے. تجریدیت حقیقت کو دبا دیتی ہے. پلاٹ کی پیچیدگی افسانویت کو غائب کر دیتی ہے. ذات کا تیز رفتار اور پیچدار چکر قاری یا سامع کو چکرویو میں ڈال دیتا ہے. یہ افسانہ اس راز کو پا جانے کے بعد معرض وجود میں آیا کہ کہانی کے لیے صرف شفاف بیانیہ ہی کافی نہیں بلکہ رموز و علائم بھی ضروری ہے. اور یہ کہ افسانہ محض مواد یا صرف اسلوب سے نہیں بنتا بلکہ ان دونوں کے فنی امتزاج سے جنم لیتا ہے. لفظ اور معنی کی مکمل ہم آہنگی سے خلق ہوتا ہے. صوت و حرف کے باہمی ارتباط سے وجود میں آتا ہے. یہ افسانہ اس انکشاف کی روشنی میں روشن ہوا کہ کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، کہانی سوز بھی ہوتی ہے اور ساز بھی، راز بھی ہوتی ہے اور ہمراز بھی، آواز بھی ہوتی ہے اور دمساز بھی، رمز بھی ہوتی ہے اور غماز بھی، نبض بھی ہوتی ہے اور نباز بھی. کہانی رات کو دن اور دن کو رات بنا دیتی ہے. کہانی راگ سے چنگاری کو رید لیتی ہے، سرد الاؤ کو دہکا دیتی ہے. کہانی وہ بھی کہتی ہے جو کہا نہیں گیا، وہ بھی سناتی ہے جو سنا نہیں گیا، وہ بھی دکھاتی ہے جو دیکھا نہیں گیا. معاصر افسانہ وہ افسانہ ہے جس میں کھوئی ہوئی کہانی واپس آ گئی ہے. کہانی پھر سے سماعت کو باندھنے لگی ہے، پھر سے تجسس ابھارنے لگی ہے، پھر سے قاری کو انجام تک پہنچنے پر مجبور کرنے لگی ہے اور انجام سنا کر سامع کو اس طرح جھکجھورنے لگی ہے کہ کہانی کا درد کہانی سے نکل کر پھر سے سامع کے رگ و ریشے میں سمانے لگا ہے. کہانی پھر سے وہی کرب قاری کے دل میں جگانے لگی ہے جو تخلیقار کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور جس کے زور پر افسانہ خلق ہوتا ہے. یہ افسانہ وہ افسانہ بھی نہیں ہے جو کسی ریکارڈ پر گراموفون کی اٹکی ہوئی سوئی کی طرح بار بار ایک ہی بول بجانے لگے، جو سارنگی اور ستار کی جگہ ڈرم پیٹنے لگے اور جس کے شور سے سماعت کے پردے جھنجھنا اٹھیں اور کہانی سننے کا شوق دم توڑ دے. یہ افسانہ وہ افسانہ ہے جو ایک سے زیادہ دھنیں بجاتا ہے، ایک سے زیادہ راگ الاپتا ہے، جو ڈرم پیٹنے کے بجائے سارنگی اور ستار کے تار چھیڑتا ہے، جس میں مارکس اور لینن سے لے کر سارتر اور کیرکیگارڈ تک کی آوازیں گونجتی ہیں، جسے نہ اشتراکیت سے پرہیز ہے اور نہ ہی وجودیت سے اجتناب. اس میں موضوعات کا اس قدر تنوع ہے کہ وہ اس افسانے کا نمایاں اور امتیازی وصف بن گیا ہے. اردو افسانے میں اس سے پہلے ایسی نیرنگی کبھی نہیں دیکھی گئی. یہ رنگا رنگی اور بو قلمونی سلام بن رزاق سے لے کر اس رنگا رنگی اور بو قلمونی کے نقوش سلام بن رزاق سے لے کر محسن خان تک کے افسانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. معاصر افسانہ وہ افسانہ ہے جس کا خالق کسی نظریہ حیات یا فلسفہ زیست سے وابستہ نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے
کہ وابستگی ذہن و دل کو کسی نقطے پر پوری طرح مرکوز رکھتی ہے، جس سے وہ نقطے کے خط و خال نہایت شد و مت کے ساتھ سامنے آتے ہیں، مگر وہ خود کو کسی عزم سے وابستہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ وابستگی سے پیدا شدہ یہی شد و مت تخلیق کار کو شدت پسند اور اس کے رویے کو شدید بنا دیتی ہے، اور وہ پورے شوق یا موضوع کی اندھی محبت میں اندھا دھند آگے بڑھنے والا فنکار فن کی پٹری سے اتر جاتا ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ معاصر افسانے کا تخلیقار وابستہ یا کمیٹڈ نہیں ہے، وابستگی اس کی بھی ہے، مگر یہ وابستگی کسی نظریہ یا انداز نظر سے نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے وہ ایسے افسانے لکھتا ہے جن میں نہ کسی طرح کا اشتراکی شور سنائی دیتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا وجودی زور مارتا ہے، جن میں زندگی سر سے پا تک اپنے رنگ میں رنگی نظر آتی ہے، اور زندگی کا یہ رنگ نہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں چبھنے لگے اور نہ ہی اتنا پھیکا کہ اسے دیکھنے میں پتلی کو پیڑا سے گزرنا پڑے۔ یہ ایسا افسانہ ہے جس میں فنی تقاضوں کو ترجیحی اہمیت دی گئی ہے، جس میں کئی نظریے یا رجحان کے بجائے کسی نظریے یا رجحان کے بجائے اپنی تخلیقی بصیرت پر اعتبار کیا گیا، ساتھ ہی صالح روایات سے کسب فیض کیا گیا، جہاں تابعداری اور اثر پذیری کے فرق کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے فنکار کی ایک ایسی علیحدہ فنی شناخت قائم ہوئی ہے جو روایت کے تسلسل کی امین بھی قرار پاتی ہے اور اس روایت کی تزئین کار بھی، جہاں زندگی اس کے لیے ایک گہری سپاٹ اور ایک رخی نہیں ہے، نہ ہی وہ سیاہ و سفید کے خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ وہ افسانہ ہے جس کی لکھنے والوں نے زندگی کی بے معنویت اور بے مقصدیت کو ہندوستانی صورتحال میں غیر متعلق سمجھ کر ترک کر دیا، اور انسان اور زندگی کے رشتوں کی ایسی کہانیاں قلم بند کی کہ زندگی ان کو بھی بامانی لگنے لگی جو زندگی کی بے معنویت پر ایمان لا چکے تھے۔ ان فنکاروں نے تخلیقی سطح پر معنی کی بحالی، رشتوں کی استواری اور جذبوں کی بیداری کا فریضہ اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ ان سے پہلے کے لکھنے والے اپنے زمانی اور نظریاتی سیاق سے کٹ کر شعوری یا غیر شعوری طور پر نئے لکھنے والوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور اب ان کے افسانوں سے بھی نہ صرف یہ کہ زندگی کی معنویت پھوٹنے لگی بلکہ وہ معنویت قارئین کی سماعت میں اترنے اور ان کے دل و دماغ میں بسنے بھی لگی۔ معاصر افسانہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں تخلیقی بے باکی صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ بے باکی جرأت فکر کی زائدہ ہے، اور یہ جرأت افسانہ نگاروں میں شاید اظہار ذات کی آزادی کے اس احساس سے پیدا ہوئی ہے جو الیکٹرانک میڈیا اور ویبی زمانے میں زیادہ شدید ہو گیا ہے، اور جسے عہد حاضر کی سیاسی بیداری نے اور بھی دھاردار بنا دیا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جو فن پارے کو اپنے عہد کے دستاویز اور وقت کے منشور کا درجہ عطا کرتا ہے۔ بے باکی کی ایک بڑی مثال مذہبی، سیاسی اور جنسی موضوعات پر لکھی گئی ان کہانیوں کی ہے جس میں فنکار کا قلم اس طرح رواں نظر آتا ہے جس طرح میدان جنگ میں کسی بہادر سپاہی کی بندوق چلتی ہے۔ معاصر افسانے کو پڑھتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار کو کوئی بھی مصلحت سچ بولنے سے نہیں روکتی،
کوئی بھی خوف اس کے آڑے نہیں آتا, کوئی بھی جھجک اس کے اظہار میں رخنہ نہیں ڈالتی. وہ آج سچ کو اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال. معاصر افسانے کی زبان بھی اس ترسیلی کرائسس سے باہر نکل آئی ہے جہاں لفظ خیال کو الجھا دیتا تھا, جملہ پہیلی بن جاتا تھا, عبارت معمہ کی صورت اختیار کر لیتی تھی اور اظہار ناکامی کے المیے کا شکار ہو جاتا تھا, جہاں ذہن قدم قدم پر جھٹکے کھاتا تھا, سماعت صوتی ضرب سے تلملا جاتی تھی اور سامع کو کہانی کے آدھے راستے ہی میں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تھا. اس ترسیلی کرائسس سے بچانے میں آج کے رابطے کی زبان نے اہم رول ادا کیا ہے, جس میں ہندی اور انگریزی کے الفاظ بنا کسی روک ٹوک, مصلحت اور دباؤ کے فطری انداز سے استعمال ہونے لگے ہیں. معاصر کہانی اس صورتحال سے بھی نجات پا گئی ہے جہاں لفظ تخلیق کے میدان میں بھی صحافت کے گھوڑے دوڑاتے تھے, لہجہ بمباری کرتا تھا اور انداز بیان گولیاں چلاتا تھا, اور یہ اسالیب ادبی لطافت کی متلاشی سماعتوں میں کثافت بھر دیتے تھے. سامع چھٹپٹا کر کہانی سے خود کو الگ کر لیتا تھا, مگر معاصر افسانے کی زبان اب قاری کے قریب آ گئی ہے, سامع کی سماعت سے ہم آہنگ ہو گئی ہے, کہانی اب پڑھنے والے کے دل میں اترنے لگی ہے, سننے والے کے رگ و ریشے میں بسنے لگی ہے, اور ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اس نے اپنے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے جو ہر سطح کی سماعت کے لیے ترسیلی قوت رکھتی ہے, بغیر کسی لسانی تعصب اور اظہاری مصلحت کوشی کے اپنے اور پرائے لفظوں کو استعمال کرتی ہے. جس کہانی کے کہانی کار یہ جان گئے ہیں کہ دوسری زبانوں کے لفظوں کے آنے سے زبان کا دامن خالی نہیں ہوتا بلکہ اور بھر جاتا ہے, اور ان سے بیشتر اس گر سے بھی واقف ہیں کہ پرائے کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے, اور جب دو لسانی دھارائیں آپس میں محبت سے ملتی ہیں تو کیسا ادبی سنگم بنتا ہے, اور اس سنگم پر کیسے کیسے نظارے نظر آتے ہیں. ہم عصر افسانہ نگاروں کے ہاں اسلوب کی رنگا رنگی اور تہداری بھی پائی جاتی ہے, جس سے پیرا اظہار میں تنوع پیدا ہوتا ہے اور یکسانیت مفقود ہو جاتی ہے, اور یہ بوقلمونی مختلف نوع کے قارئین کی توجہ کا سبب بھی بنتی ہے. اس تفصیلی جائزے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاصر افسانے کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے اور وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک و صاف ہو گیا ہے. میں یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا کہ ابھی اس افسانے کو پوری طرح پرکھا نہیں گیا ہے. البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ معاصر افسانہ فکشن کی صحیح سمت کی جانب گامزن ہوا ہے اور اپنے دامن میں بہت ساری اچھائیاں بھی سمیٹے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. مگر افسوس کہ اسے اس طرح نہیں دیکھا گیا جس طرح ترقی پسند کہانی اور جدید افسانے کو دیکھا اور پرکھا گیا. شاید اس کی وجہ یہ رہی کہ ترقی پسند اور جدید افسانے کے ساتھ ان کا اپنا نقاد کھڑا تھا, مگر معاصر افسانے کے پاس اپنا کوئی نقاد نہیں ہے. اس کے ارد گرد ادھر ادھر جو چند ایک ناقدین نظر آتے ہیں ان کی نظر بھی یا تو تحریک گزیدہ ہے یا رجحان دیدہ. چلتے چلتے یہ بات بھی کہتا چلوں کہ بے توجہی کے شکار اس معاصر افسانے کی جھولی میں کچھ ایسی کہانیاں بھی موجود ہیں جنہیں فخر کے ساتھ دوسری زبانوں کی بہترین کہانیوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے, اور ایسی ایک دو کہانیاں ہر اس افسانہ نگار کے کھاتے میں مل جائیں گی جو معاصر افسانہ نگاروں کی معتبر فہرست میں شامل ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر غضنفر صاحب. اب میں پروفیسر خالد محمود سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ افتتاحی نشست کے لیے اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں. گرامی، حالانکہ میں اپنی افتتاحی تقریر میں اپنے حصے کی گفتگو کر چکا ہوں،
لیکن مجھے یہ خدمت بھی تفویض کی گئی ہے کہ میں اس افتتاحی جلسے کی صدارت کروں۔ اب میں بحیثیت صدر دعائیں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی کانفرنس ہے کہ اس کو دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب طبیعت خوش ہوتی ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر نازیہ جعفو کو اپنی دعاؤں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے افتتاحی کلمات کے بعد اس درمیان میں مہمان خصوصی پروفیسر وحید الدین علوی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ دو جو مہمانان گرامی تھے یا ہیں، انہوں نے اس پر اظہار خیال کیا اور پروفیسر غضنفر علی صاحب نے کلیدی خطبے سے نوازا۔ پروفیسر غضنفر علی صاحب کا یہ میدان بھی ہے، وہ خود ایک بہت بڑے افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ ان کی بڑی شہرت ہے اور اردو ادب میں ان کا سب لوگوں نے ان کی ادبی سرگرمیاں اور ان کی فکشن کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فکشن کی یا افسانوی ادب کی باریکیوں سے جتنے وہ واقف ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ اتنے واقف شاید نہ ہوں۔ اس درمیان میں جب ان حضرات نے جو گفتگو کی ہے، اس سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں روشن ہوئی ہیں جو نہ صرف طلباء کو بلکہ جو ہم جیسے اساتذہ ہیں ان کو بھی یعنی صحیح راہ دکھائیں گے، اور ان کے جو خیالات ہیں، جو بصیرت افروز باتیں جن میں کہی گئی ہیں، وہ یاد رہیں گی لوگوں کو اور یاد رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ان حضرات کی ساری زندگی کی کمائی اور تجربات، کیونکہ خالی مشاہدات ہی نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی تجربات کا نچوڑ تھا۔ اب اس کے بعد جو دو سیشن ہوں گے اس میں بھی مقررین یا مقالے نگاروں کے علاوہ کچھ بڑے اچھے نام میری نگاہ سے گزرے ہیں۔ میں بھی آج دن بھر بیٹھ کر اس سیمینار میں شرکت کروں گا اور ان کو سنوں گا۔ اس میں سینئر پروفیسر حضرات بھی ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اور اردو کی خدمت میں مصروف ہیں مسلسل۔ تو اس اعتبار سے ان تمام حضرات کی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ افتتاحی جو جلسہ ہے یہ بہت کامیاب رہا، اور اس کانفرنس کا آغاز اس اعتبار سے ہم بہت ہی اچھا یعنی آغاز کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسا اس طرح کا ایک راستہ بن گیا اور ایک ایسا وہ پیدا ہو گیا، اس میں ایک یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس کا عروج کی طرف یہ سفر چل نکلا کہ ہمیں توقع ہے کہ پوری کانفرنس اس کے راستے پہ چل کر دیکھے گی اور اس پر عمل پیرا ہوگی، اور ان کو سننے کے بعد جو بعد کے جو باقی
جو ہمارے خلیلگار ہیں، یہ ایک مجھے یقین ہے کہ یہ بہت کامیاب کانفرنس، یعنی یادگار کانفرنس، تاریخی کانفرنس میں شمار کی جائے گی۔ میں ان کلمات کے ساتھ، کیونکہ میں گفتگو کر چکا تھا، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھی نہیں، اور ابھی باقی لوگوں نے جو گفتگو کی ہے تو اس کے بعد میری ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ایک رسم کے طور پر میں نے چند کلمات آپ کے سامنے آپ کے گفتگو کیے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ ہم سب مل کر اس کامیاب اس کانفرنس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس میں شرکت بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، اسی کے ساتھ ہی افتتاحی اجلاس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پہلا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں JNU سے پروفیسر انور پاشا، اور نظامت ڈاکٹر ساجد ذکی فہمی کریں گی۔